السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر عبدالباری السبیتی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع اسراء و معراج، فضائل و اسباق۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 11 ربیع الثانی 1439 29 دسمبر 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی۔ میں لاتعداد اور بے شمار نعمتوں پر اللہ کی حمد اور شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی بلند و بالا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کو معراج کے سفر میں آسمانوں کی بلندیوں پر لے جایا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام سمیت آپ کے تابعداروں پر رحمتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت فرمائی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ الاسراء آیت 1۔ اسراء کا سفر بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رفعت، عظمت اور شان بیان کی ہے۔ اس جیسی قدرت اور طاقت کا مالک کوئی نہیں جو کسی کو راتوں رات اتنی دور کی سیر کروا دے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس حیرت انگیز سفر اور ہمیشہ یاد رکھے جانے والے معجزے میں واضح ہوئی۔ اس نے عقل کو دنگ اور انسانی دماغ چکرا کر رکھ دیا، کیونکہ اس وقت اتنا تیز سفر انسانی سوچ سے ماورا تھا۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا طویل سفر چند لمحوں میں کروا دیا گیا۔ آپ نے اس طویل سفر میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، پروردگار کی بادشاہی کا جلال دیکھا، اور پھر اسی رات واپس بھی آ گئے۔ اسراء و معراج کا سفر نبوت کی بہت بڑی نشانی اور عظیم ترین معجزہ تھا۔ اس سفر میں حکمتیں، احکام اور بڑے بڑے سبق ہیں۔ اس سفر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اور چنیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص فرمایا۔ یہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی جانب سفر تھا۔ بیت المقدس انبیاء کا گہوارہ اور قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس کی جانب سفر اس لیے کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان و شوکت عیاں ہو۔ آپ کے عزائم مضبوط ہونے کے ساتھ آپ مزید ثابت قدم ہو جائیں۔ یہ سفر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جیتا جاگتا معجزہ تھا کہ ایک بشر کو آسمانوں میں لے جایا گیا اور پھر دوبارہ زمین پر لوٹا دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ساری کی ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی ہمارا پروردگار ہے۔ اسراء کے سفر میں اسلام کی عظمت بھی عیاں ہوتی ہے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سابقہ تمام شریعتوں کا خلاصہ بنایا۔ چنانچہ دین اسلام تمام سابقہ شریعتوں کے مقابلے میں آخری شریعت ہے۔ اسراء کے سفر نے انبیاء کرام کے مابین بھائی چارے کے تعلقات کو مضبوط بنایا اور یہ بھی بتلایا کہ سب کا پیغام رسالت ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی آسمان کے پاس پہنچتے تو انبیاء کرام نے آپ کا خوش آمدید پارسا بھائی اور نیک نبی کہہ کر استقبال کیا۔ انہیں انبیاء کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمام انبیاء کرام کا باپ ایک ہے اور ان کی مائیں الگ الگ ہیں، ان کا دین ایک ہی ہے اور میرا عیسیٰ بن مریم کے ساتھ تعلق سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر تمام انبیاء کرام بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد پاتے تو ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی اتباع اور نصرت و تائید کرنا واجب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام و پیشوا ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، میں تمہارے پاس روشن واضح شریعت لے کر آیا ہوں، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ تمام انبیاء کرام نے جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ امامت کروانے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کے واقعہ ذکر کرتے ہوئے خود فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، آپ کا قد درمیانہ اور جسم ٹھوس تھا، نیز آپ شنو قبیلے کے افراد جیسے دکھ رہے تھے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کی شباہت میں سب سے قریب ترین عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ سے تمہارے ساتھی یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سب سے زیادہ ملتی ہے، تو میں نے نماز کی اقامت کہی اور ان کی امامت کروائی۔ انبیاء کرام کے اس طریقے اور سلیقے سے تمام داعیان حق کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اطاعت، نیکی اور تقوی کے امور پر متحد ہو جائیں، اختلاف اور تفریق پیدا کرنے والے اسباب سے پرہیز کریں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک تیز رفتاری
گاڑی کے ساتھ سفر کروایا گیا، بالکل اسی طرح پوری دنیا میں اسلام بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ اس لیے تو دین اسلام آفاقی دین ہے، کوئی بھی سرحد یا حد بندی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ چنانچہ ابتدائی ادوار میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ ممکن تھا کہ اسے بھی معجزہ قرار دے دیا جائے۔ نیز عصر حاضر میں اسلام کی مقبولیت میں اضافہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی تصدیق ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کے بارے میں اپنے وعدے کو لازمی پورا فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک مسافر صنعاء سے حضرموت تک کے سفر کرے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے اپنے بکریوں کے بارے میں بھیڑیوں کا خوف ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سکیڑ دی تو میں نے زمین کے مشرق و مغرب کی ہر چیز کو دیکھا، اور میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین میرے لیے سکیڑ دی گئی تھی۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مٹی یا اون کے بنے ہوئے گھروں میں بھی اس دین کو داخل کر کے چھوڑے گا، چاہے اس کی وجہ سے کسی کو عزت ملے یا ذلت۔ اللہ تعالیٰ عزت اسلام اور مسلمانوں کو جبکہ ذلت شرک اور مشرکوں کو دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل سچ ثابت ہو چکا، کیونکہ اسلام اس دھرتی کے طول و عرض میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بلکہ دشمنوں کی زبانیں اور کلمے بھی اس کی گواہی دے رہی ہیں۔ اسلام کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ دین اسلام کے احکام آسانی اور وسعت پر مبنی ہیں، اسلامی احکام مبنی بر عدل ہیں، حتیٰ کہ اسلام تو دشمن کے ساتھ بھی رفق اور نرمی کا برتاؤ کرتا ہے۔ دین اسلام تباہی، ظلم، بے کنی اور انتقام کا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں پر رحمت کرتے ہوئے ہی بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 107۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں تک لے جایا گیا، اور آپ کو یہ رتبہ بلند اس لیے ملا کہ آپ نے اپنی شخصیت میں عبدیت کا اعلیٰ ترین مقام سمو رکھا تھا، اور اسی عبدیت کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کے اعلیٰ ترین مقام پر بھی آپ کو عبدیت کے ساتھ ہی ذکر فرمایا، اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ سورۃ الاسراء آیت 1۔ اسراء اور معراج کے اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے مابین انتہائی مضبوط تعلق اور ناطہ پڑھنے کو ملے گا۔ اس تعلق میں امت کے لیے واضح اشارہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں معمولی سی سستی کا شکار نہ ہو، کیونکہ مسجد اقصیٰ کے مقام قدسیت اور برکت کا یہی تقاضا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ میں نے پھر کہا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ رخت سفر نہ باندھا جائے، میری یہ مسجد، مسجد الحرام اور مسجد اقصیٰ۔ بخاری۔ مسجد اقصیٰ اپنی تاریخ اور فضائل کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں وحدت کا شعور اجاگر کرتی ہے۔ مسجد اقصیٰ شرک اور گمراہی سے چھٹکارے کے لیے مسلمانوں کا باہمی اخوتی تعلق مضبوط بناتی ہے۔ مسئلہ بیت المقدس ہمیشہ اسلام کے ثبوتوں کے سینوں میں زندہ رہے گا، لہٰذا کسی کا انکار کرنا اور جارحین کی تہمت لگانا ہمارے اس نظریے میں کوئی لچک پیدا نہیں کر سکتا۔ اسراء اور معراج کا واقعہ میں بتلاتا ہے کہ حق غالب ہو کر ہی رہے گا، چاہے باطل دعوے جس قدر بلند آواز اور کثرت کے ساتھ کیے جائیں، کیونکہ باطل کی ساخت ہی کمزور ہوتی ہے جو جلد ہی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے در و دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں اور پھر حق باطل کا دماغ کچل دیتا ہے اور وہ نابود ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 18۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس وقت مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھ میں لی ہوئی چھڑی سے گراتے جاتے اور فرماتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ سورۃ الاسراء آیت 81۔ اسراء کے معجزے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے حوالے سے اہم ترین سبق حاصل کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے دین اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے، اس کی مدد اور نصرت فرماتا ہے، نیز غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اس سبق کی وجہ سے ان جانثاروں کے زخم مندمل ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ دشمن کے سامنے سیاہ سپر ہیں اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں نشاور کر رہے ہیں۔
مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے اور ان کے خلاف گھات لگانے والے یہ بات سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ مسلمان تنہا ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، کتنی ہی چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 249۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، بے شک دشمن پر تمہاری فتح تعداد اور اسلحے کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں دشمنوں پر فتح تمہاری اطاعت اور دشمنوں کی نافرمانی کی وجہ سے ملتی ہے۔ چنانچہ اگر تم نافرمان بن کر دشمن کے مقابلے پر جاؤ گے تو دشمن اپنی تعداد اور اسلحے کی وجہ سے تم پر غالب آ جائے گا۔ لہذا اگر بیت المقدس اور مسجد اقصی کا مسلمانوں کے دلوں میں کوئی مقام ہے تو پھر مسلمانوں پر لازمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو ہمہ قسم کی بے حرمتی سے محفوظ رکھے، اہل فلسطین کے لیے ثابت قدمی اور فتح کی دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگی، یا پھر اس کا ہونے والا نقصان اس دعا کی وجہ سے ٹال دیتا ہے، بشرطیہ کہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اس پر حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا، تو پھر ہم بہت کثرت سے دعائیں مانگیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل و صحابہ کرام پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ دوسرا خطبہ، لا تعداد اور بے پناہ حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور پروردگار نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، تمام صحابہ کرام اور آپ کے پیروکاروں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمام سامعین اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ کے اوراق میں ایک الگ ہی واقعہ ہے جو کہ عبرتوں سے بھرپور ہے۔ وہ اس طرح کے مشرکین لیلۃ الاسراء کے بعد صبح کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بتانے آئے کہ تمہارے دوست کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر رات کو ہی واپس بھی لوٹ آئے۔ مشرکین نے یہ سمجھا کہ ابو بکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جھٹلا دیں گے، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک مشہور جملہ اور قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ حالانکہ مشرکین کو خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم تھا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی بات کی تصدیق کی جاتی ہے، آپ کوئی بھی بات آپ کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں موجود یہ راسخ تصدیق در حقیقت ایمان کا نتیجہ تھا، لیکن جس وقت ایمان ہی متزلزل ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں یقین کمزور ہو جائے تو کچھ اپنے ہی ایسے لوگ رونما ہو جاتے ہیں جو دین اسلام کے متعلق شک کریں اور مسلمہ اصولوں کو توڑیں۔ یہ قرآنی نصوص اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر اپنی ناقص عقل کے مطابق کتاب و سنت کا محاکمہ کرتے ہیں۔ لیکن جن مومنوں کے دلوں میں ایمان جاگزی ہو جاتا ہے تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا عملی نمونہ بن جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی احادیث پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اس اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ضرور رسوا فرما، یا اللہ تیرے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ اور مستحکم بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ فلسطین اور مسجد اقصی کی خصوصی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد اقصی اور فلسطین میں برسر پیکار مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت، تائید اور مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ مسجد اقصی کو ہمہ قسم کی وثنیت اور گندگی سے پاک فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ جو بھی ہمارے لیے، ہمارے بارے اور اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا سمیع دعا۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے معلوم یا نامعلوم ہمہ قسم کی بھلائی مانگتے ہیں، چاہے کوئی جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے۔ یا اللہ ہم تجھ سے معلوم یا نامعلوم ہمہ قسم کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں، چاہے چاہتے وہ جلد آنے والی
والی ہے یا دیر سے، یا اللہ ہمارے دینی معاملات کی اصلاح فرما، اسی میں ہماری نجات ہے، یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، ہمیں وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے شروع سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اول تا آخر ہر قسم کی جامع بھلائی مانگتے ہیں، نیز تجھ سے جنتوں اور بلند درجات کے سوالی ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرما، یا اللہ ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف نہ ہو، یا اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہمارے لیے ہدایت، راہ ہدایت پر چلنا بھی آسان بنا دے، یا اللہ ہم پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں تیرا ذکر، شکر، تیرے لیے مر مٹنے، تیری طرف رجوع کرنے والا اور انابت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما، ہماری حجت کو ٹھوس بنا اور ہمارے سینوں کے میل کچیل باہر نکال فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے زوال، تیری طرف سے ملنے والی عافیت کے خاتمے، تیری اچانک پکڑ اور تیری ہاں قسم کی ناراضی سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ اس امت کی ایسی رہنمائی فرما کہ جس میں تیرے اطاعت گزار معزز قرار پائیں، تیری نافرمانی کرنے والے راہ راست پر آ جائیں، نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کے حالات سنوار دے یا رب العالمین۔ یا اللہ مسلمانوں کے، یا اللہ ہمارے سارے معاملات سنوار دے، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے اپنے یا اپنے کسی مخلوق کے سہارے پر مت چھوڑنا یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم پر اپنی برکتوں، رحمتوں اور فضل کے دروازے کھول دے یا رب العالمین۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ تمام گناہوں سمیت ان گناہوں کی بھی بخشش مانگتے ہیں جنہیں تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے، تو ہی پست و بالا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں بہترین حاشیہ نشین عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب و سنت کے نفاذ کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ تم اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مستقرا يا رب العالمين. اللهم احفظ فلسطين والمسجد الأقصى بحفظك. اللهم كن للمسلمين المرابطين في الأقصى وفلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم طهر الأقصى من رجس الوثنية والضلال يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واسل سخيمة قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق ولي عهده لكل خير يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.